اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حج فریضہ ادا ہونا ہے۔ اس کے تعلق سے عوام کو اور تمام حضرات کو معلومات دینے کے لیے ہم نے آج ہمارے اسٹوڈیو میں جناب حافظ مقصود صاحب ان کو مدعو کیا ہے۔ اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے قارئین کو عید الاضحیٰ کے تعلق سے اہم معلومات دے اور ان کو جو ہے اللہ کے احکامات سے آگاہ کرائے۔ جناب مولانا حافظ مقصود صاحب، اب ہمارے قارئین کو ان تمام امور سے، حج بیت اللہ سے، قربانی سے آگاہ فرمائیں۔ الحمد للہ جل وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیزو، اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے یہ قربانی سے شروع ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا جو اخیر مہینہ ہے یہ قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ تو اس کا شروع اور اخیر یہ ہم کو میسج دیتا ہے کہ ہم کو قربانی دینا ہے۔ قربانی یہ قرب سے بنا کہ اللہ کا ہم کو قرب حاصل ہو، اس لیے قربانی ہے۔ تو قربانی کا جو یہ واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں، بہت سارے میسج ہے۔ کہ ایک میسج تو اس قربانی کا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر اپنے جذبات کو قربان کرے، حلال کاموں کے لیے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کاموں میں ہم اللہ کے حکموں پر قربان ہو جائے، کہ دل چاہے نہ چاہے، چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم ان کاموں کو انجام دیں۔ ایسے ہی حرام کے بچنے میں بھی ہم قربانی دیں، کہ دل نہیں چاہتا لیکن اس کے باوجود اس کو منوانا ہے کہ اللہ نے جن کاموں سے روک دیا اس سے بچ جانا ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ شروع سے ہم اگر دیکھیں سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے تو پھر مصر کی بادشاہ، مصر کا جو بادشاہ ہے، ان کی جو بیٹی ہے حضرت ہاجرہ، ان سے نکاح ہوا۔ مختصر واقعے کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر 70 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا، اور کم و بیش 84 سال کی عمر کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور بیوی تھی حضرت سارہ، انہوں نے کہا کہ اس بچے کو اور بیوی کو مجھ سے دور کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حکم یہی تھا کہ ان کو جو ہے تو دور کر دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پریشان ہوئے، دور تو کہاں کرنا ہے، کدھر چھوڑنا ہے، تو اللہ نے کہا کہ یہ تو ہم بتائیں گے، اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر نکل گئے، اور لمبا سفر کر کے پہاڑوں کے درمیان میں، کہ چاروں طرف سے پہاڑیاں تھی، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بچے کو لا کر چھوڑتے ہیں۔ ان کے لیے مختصر سا وہاں جو بھی لکڑی کا مکان، چھپر ٹائپ جو ہے بنا کر وہاں ان کو روک دیتے ہیں۔ اب اس میں ہم تھوڑا فیلنگ لے، ہم تھوڑا ذہنی طور پر سوچے اور تصور کرے کہ ایک اکیلی عورت اور ایک معصوم بچہ ہے، کہ شاید زمین و آسمان نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ پہاڑوں کے درمیان ایک اکیلی عورت چھوٹے بچے کو لے کر وہاں اس کو رکنا ہے، اور کتنے دن رکنا ہے نہیں پتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے کو چھوڑا، وہاں سے واپس نکل گئے۔ بیوی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کچھ دور تک شوہر کے ساتھ آئی، پوچھتی رہی کہ تم یہاں مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو، کہ وہ بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اللہ نے ان کے ذہن میں یہ خیال ڈالا تو فوراً حضرت ہاجرہ نے پوچھ لیا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو بس حضرت ہاجرہ نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو سینے سے لگایا اور جو پیچھے مڑی ہے، کہا اذا لا یضیعنا، اللہ ہم کو اب ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جو ہے نکل گئے۔ حضرت ہاجرہ واپس جہاں ان کی جھوپڑی تھی، جہاں ان کو رہنا تھا، کہ زمین اور آسمان کے درمیان، پہاڑوں کے درمیان، سورج جب پہلے دن کا نکلا ہوگا تو اس نے بھی شاید ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا، اور پہلی رات جب انہوں نے وہاں گزاری ہوگی کہ کیسی رات ہوگی، لیکن صرف اللہ کے بھروسے پر ایک عورت اپنے بچے کو لے کر وہاں بیٹھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے، اور ادھر آنے کے بعد دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، میری بیوی، میرا بچہ ایسے میدان میں چھوڑ کر آیا ہوں جہاں نہ پرندہ پر مارتا ہے، نہ کوئی جاندار مخلوق وہاں ہے، وہ نہ چارہ ہے، نہ سبز ہے، کچھ نہیں ہے، ایسی جگہ اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی بیوی اور بچے کو آپ کے بھروسے پر چھوڑا۔ اب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر وہاں پر رکی، مشکیزے میں پانی تھا اور چند کھجوریں تھی، وہ کہاں تک ساتھ دیتی، پانی بھی کہاں تک ساتھ دیتا، پانی ختم ہو گیا۔ تو اب پیاس کی وجہ سے، اولاد بیٹے کی پیاس کی وجہ سے حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے چکر لگائے۔ 7ویں چکر پر حضرت ہاجرہ مروہ پہاڑی پر گر گئی۔ اب ہمت انہوں نے ہار دی تھی کہ بس اب کیا کرتی، کہ میرا بچہ اب دنیا سے چلا جائے گا پیاس کی وجہ سے۔ بس آخر مرتبہ جب حضرت ہاجرہ نے کہ میں اپنے بچے کو آخری مرتبہ دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ اب کوئی سامان زندگی کا نظر نہیں آیا، تو حضرت ہاجرہ نے جو ہے یوں گردن اٹھا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف جب دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر زمزم پانی کا چشمہ نظر آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ نے وہاں پر پانی کے چشمے کو نکالا، وہاں پانی کا چشمہ نکل گیا۔ فوراً حضرت ہاجرہ جو ہے دوڑ کے آئی اور وہ پانی کو
زمزم کہہ کر، عبرانی زبان میں زمزم کہہ کر روک دیا، اور وہاں زمزم کا کنواں زمزم کا پانی نکل گیا۔ اللہ نے زندگی کا سامان وہیں سے پیدا کر دیا۔ اب اس واقعے میں ایک بات تو یہ بتلانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جب حضرت ہاجرہ بیٹھی تھی تو اللہ چونکہ کن فیکون کے مالک ہے، فوراً پانی نکال دیتے، 7 چکر کیوں لگوائے؟ ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا کہ کوشش کرنا چاہیے، اس کے ساتھ دعا کرنا، کوشش کے ساتھ دعا ہونی چاہیے۔ صرف دعا کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، بلکہ کوشش کرنا۔ حضرت ہاجرہ نے کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کوشش پر جو ہے وہاں پانی کا چشمہ نکال دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے۔ اور یہ امتحان اس لیے لیا حضرت ہاجرہ کا بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی، کہ یہ بنیاد ہے، کیونکہ یہ بنیاد کو اس لیے مضبوط کیا گیا کہ اسی میں سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیدا کرنا تھا۔ اس لیے یہ امتحان سے حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔ اب یہ امتحان اتنے ناز اور نعمت میں اور ایسے حالات میں پلا ہوا بچہ جب کچھ بڑا ہوتا ہے، کم و بیش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 92 سال کی ہو گئی ہوگی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ اپنی قیمتی چیز جو ہے ہمارے نام پر ذبح کرو۔ 3 دن تک یہ خواب آتا رہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ قیمتی چیز سے، محبوب چیز سے مراد شاید بیٹا ہے۔ اس لیے جو ہے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام کو گلے سے لگایا، بیوی سے کہا کہ ایک کام کرو، ایک بڑے کے پاس جانا ہے، بڑے کا حکم ہے، تو یہ کام کے لیے جانا ہے، بیٹے کو جو ہے تو تیار کرو، اس کو سجاؤ۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو سجایا، اسے نہیں پتا کہ یہ ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے ہیں، اور بیٹے کو بھی نہیں پتا کہ مجھے میرا باپ ذبح کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے بیٹے کو لیا اور ساتھ لے کر جو ہے تو چلے، اور جہاں پر ذبح ہونا ہے وہاں پر پہنچے، اور کہا کہ بیٹے اللہ کا یہ حکم ہے کہ مجھے تم کو ذبح کرنا ہے۔ تو بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جیسی باپ نے کہا کہ یا بنیہ، کہ میرے بیٹے میں تم کو جو ہے تو ذبح کر رہا ہوں، یہ خواب میں، فی المنام انی اذبحک یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو یہاں پر اے میرے بیٹے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم سب کو یہ پیغام دیا کہ باپ نے بیٹے کو کیسے مخاطب ہونا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کہا کہ یا ابتی، اے میرے ابا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا اور چاند اور سورج کو دیکھا کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ تو یعقوب علیہ السلام جو کہ باپ ہے، کہا کہ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں پر بیان مت کرنا۔ تو یہاں باپ کے لیے میسج دیا گیا کہ اپنی اولاد کو کیسے مخاطب کرنا، اور اولاد کے لیے یہ میسج دیا گیا کہ باپ کو کیسے بولنا، کیا کہہ کر پکارنا۔ کہ یا ابتی فعل ما تؤمر، اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے ابو، کرو اس کام کو جس کا تم کو اللہ نے حکم دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا تم سوچ سمجھ کر کہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ مجھے اللہ کے لیے ذبح کر دو گے تو ابا چھوٹیں گے، اللہ ملیں گے، اور اللہ ابا سے اچھے ہیں۔ دنیا چھوٹے گی، آخرت ملے گی، اور آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر وہاں پر پہنچے، ذبح کرنے کے لیے جو ہے چھری جو ہے تیز کی، اور چھری کو گردن پر لگایا، اور گردن پر لگا کے آسمان کی طرف دیکھا کہ اے اللہ، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اسماعیل زیادہ ہے، اسماعیل کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے، اے اللہ ایسا نہیں ہے، ایسے ہزاروں اسماعیل میں تیرے نام پر قربان کر سکتا ہوں، مجھے تو تیری محبت ہے۔
مجھے تو چاہیے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح کے لیے تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی مقصود تھی، امتحان لینا مقصود تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا دمبا بھیج دیا اور چھری چل گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ آنکھوں پر پٹی تھی تو نظر نہیں آئے۔ وہ سمجھ گئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو گئے۔ کیا دیکھتے پٹی کھولنے کے بعد کہ دمبا ذبح ہوا اور اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سامنے کھڑے ہوئے۔ تو یہ قربانی کے واقعے میں یہ میسج دیا گیا کہ ہم اپنے جذبات کو اللہ کے حکموں کے مطابق جو ہے قربان کرے، حلال کاموں میں بھی اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو جو ہے پیش کرے، اور حرام سے بچنے میں بھی اگر قربانی دینا پڑے تو دے دے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔